آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 5 جو کہ ہے دو زبر کے بارے میں۔ اس کے آگے جو قاعدہ نمبر 6 ہے یہ ہے دو زیر کے بارے میں، اور اس سے اگلا جو قاعدہ نمبر 7 ہے یہ ہے دو پیش کے بارے میں۔ یہ جو دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوتے ہیں ان کو تنوین کہا جاتا ہے، اور جس حروف پر بھی یہ زبر یا زیر یا پیش لگ جاتے ہیں اس میں ایک نون کی آواز نکلتی ہے، اس نون کو نون تنوینیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ دو زبر جس حروف پر بھی لگ جاتے ہیں اس میں ایک نون کی آواز نکلتی ہے، جیسے کہ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، زال دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن، زاد دو زبر زن، طا دو زبر طن، زا دو زبر زن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، اور یہ بھی چاروں ہا ہے۔ اس کے بعد یا دو زبر ین۔ یہاں پر آپ دیکھیے سمجھانے کے لیے حروف کو لکھا گیا ہے، جیسے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں حمزہ دو زبر تب بھی آواز نکلتی ہے ان، اور اگر آپ پڑھتے ہیں حمزہ نون زبر تو یہاں پر بھی آواز نکلتی ہے ان۔ اسی طریقے سے با دو زبر بن، با نون زبر بن، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، سین دو زبر سن، سین نون زبر سن، فا دو زبر فن، فا نون زبر فن، میم دو زبر من، میم نون زبر من، نون دو زبر نن، نون نون زبر نن، واو دو زبر ون، واو نون زبر ون، یا دو زبر ین، یا نون زبر ین۔ یہاں پر دیکھیے پریکٹس کرائی گئی ہے، یہاں پر حروف کو الگ الگ لکھا گیا ہے، قاف الف دو زبر قن، اور یہاں پر ملا کر لکھا گیا ہے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش تو یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ خالی ہوتا ہے تو پھر الف پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اگر یہ الف کسی ایسے حروف کے ساتھ ملا دیا جائے جس پر دو زبر لگے ہوئے ہو تو پھر اس الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ قاف الف دو زبر قن، اور یہاں پر اس کو ملا کر کے لکھا گیا ہے قاف الف دو زبر قن، تو چاہے آپ اس الف کو ہٹا دیں تب بھی آواز یہاں پر یہی نکلے گی قاف دو زبر قن، اور چاہے آپ الف لگا دیں قاف الف دو زبر قن، مطلب آواز بالکل سیم نکلے گی، اس الف کی آواز کو یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے کاف الف دو زبر کن، کاف الف دو زبر کن، میم الف دو زبر من، میم الف دو زبر من، قاف یا دو زبر قی، کاف یا دو زبر کئی، یہاں پر کاف الگ یا الگ، ان کے اوپر دو زبر لگائے گیا اور ملا کر کے ان کو لکھا گیا، آواز سیم رہے گی، صرف لکھنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے الگ الگ لکھا گیا ہے۔ غین یا دو زبر غی، غین یا دو زبر غی۔ اب یہاں پر دیکھیے را زا زیر رز، قاف دو زبر قن، رز قن، را زا زیر رز، قاف الف دو زبر قن، رز قن۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دو حرکت کے بعد جب الف آتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی ہے، جیسے کہ یہ بھی رزقن ہے اور یہ بھی رزقن ہے۔ حمزہ میم زیر ام، را دو زبر رن، ام رن، حمزہ میم زیر ام، را الف دو زبر رن، ام رن،
زا غین زبر زغ، را الف دو زبر رن، زغ و رن. عین سین پیش اس، را الف دو زبر رن، اس رن. قاف دال پیش قد، را زبر را، تا دو زبر تن، قدرتن. یا سین پیش یس، را الف دو زبر رن، یسرن. حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام الف دو زبر لن، اجلن. جیم ہا زبر جاہ، را زبر را، تا دو زبر تن، جہرتن. یہاں پر جہرتن کو الگ الگ لکھا گیا ہے جبکہ یہاں پر ملا کر لکھا گیا ہے. زال یا دو زبر زئی. اب یہاں پر دیکھیے الف کی آواز نکل رہی ہے، ہا الف زبر ہا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حرکت زبر ہے، دو زبر نہیں ہے. اگر یہاں پر دو زبر ہوتے تو پھر اس الف کی آواز یہاں پر نہیں نکلتی. یہاں پر حروف کو الگ الگ لکھا گیا ہے جبکہ یہاں پر ملا کر کے لکھا گیا ہے. شین زبر شا، ہا الف زبر ہا، دال زبر دا، تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، شہادتن. را یا دو زبر روئی. تو اس قاعدہ نمبر 5 میں بس آپ کو یہی دو چیزیں سمجھنی ہے کہ جس حروف پر دو زبر لگ جاتے ہیں اس میں ایک نون کی آواز نکلتی ہے، اور جس حروف پر دو زبر ہوتے ہیں اور اس کے بعد الف آ جاتا ہے تو اس الف کی آواز نہیں نکلتی ہے. جیسے کہ قاف الف دو زبر قن، اگر الف کو ہٹا دے تب بھی قاف دو زبر قن ہی رہے گا.